کہ ایک مرتبہ مکے کا بہت بڑا کافر یعنی ابو جہل لعنتی، وہ کسی یتیم کو اس غرض سے اپنے پاس لے کر کے آیا کہ جو اس کا مال ہے وہ بھی میں سنبھالتا ہوں اور اس یتیم کی دیکھ بھال بھی میں کروں گا، اس کو کھانا پینا بھی میں دوں گا اور اس کے مال پر قبضہ بھی میں کروں گا۔ وہ یتیم کو لے کر کے آ گئے اپنے گھر، لیکن اس کی بدبختی کی انتہا ہے کہ وہ یتیم کا سارا مال ہڑپ کر گیا، نہ یتیم کو کھانا دیتا، نہ یتیم کو کپڑے دیتا، نہ یتیم پر شفقت کرتا۔ بالآخر اس کے مانگنے کے باوجود بھی یتیم کو وہ مال دینے پر راضی نہ ہوا، تو وہ دھکے دے کر کے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ جب نکال دیا تو وہ مکے کے سرداروں کے پاس پہنچا، تو مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے اسے کہا کہ آپ ابو جہل جو آپ کو مال نہیں دیتا تو آپ محمد بن عبداللہ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا مال دلوا دیں گے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ تنزیہ طور پہ لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، چلو اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، جو تم سے بنتا کر لو، ہم نہیں دیتے۔ تو یہ طنز بھی ہوتی ہے اور اس میں تکبر کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ ان سرداروں نے کہا کہ آپ محمد بن عبداللہ کے پاس چلے جائیں، تنقید کرتے کہا تھا کہ محمد بن عبداللہ کیسے ان سے مال لے کر کے اس یتیم کو دے سکتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان وراء الورا ہے، ان کے اشارے پہ تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے، ان کے اشارے سے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ان کے اشارے سے تو درخت اپنی جڑوں کو نکالتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، ان کے اشارے سے تو جناب والا کایا دنیا کی پلٹ جاتی ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان کا ان کو کیا پتا، منافقوں کو کیا پتا، کافروں کو کیا پتا ہے، اور گستاخوں کو کیا پتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے نوازا ہے کیا حضور کی شان ہے۔ وہ یتیم جس کو ابو جہل نے دھکے مار کر کے نکالا تھا، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آ کر کے اپنا سارا ماجرا سنایا، تو کریم آقا علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ چل، میں تیرا مال دلواتا ہوں۔ آپ نے اس یتیم کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر کے ابو جہل کے گھر پر پہنچے، دستک دی۔ اندر سے جب ابو جہل آیا تو آپ نے کہا تو اس کا مال کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا جی ابھی دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں۔ آپ کو پروٹوکول بھی دیا، آپ کا استقبال بھی کیا، آپ کو اچھے انداز سے گائیڈ کیا اور اچھے انداز میں آپ کی بات کو سن کر کے اندر گیا، سارا مال لا کر کے اس کے حوالے کر دیا، یعنی کریم آقا کے حوالے کیا کہ آپ یتیم کو دے دیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ مال لے کر کے واپس پلٹے، تو سرداروں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے کوئی مذمت نہیں کی، مزاحمت ہی نہیں کی، تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان کا استقبال بھی کیا، ان کو بلا چنو چرا یتیم کا مال دے دیا، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو ان کے پیچھے ایک نیزہ مجھے نظر آیا کہ اگر میں انکار کرتا تو وہ نیزہ میرے وجود میں داخل ہو جاتا اور مجھے مار دیتا اور میں موت کے گھاٹ اتر جاتا، تو میں نے مال دینے میں ہی عافیت محسوس کی ہے۔ تو میرے کریم آقا یتیم پرور بھی ہیں اور یتیموں کا خیال بھی کرتے ہیں۔ جو بانی اسلام یتیموں کا خیال کرتا ہے وہ امیروں کا کتنا خیال کرتا ہوگا۔ اکثر بیشتر لوگ یتیموں کو اچھا نہیں سمجھتے، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، نادار لوگوں کو، معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ حضور پر نور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یتیموں کے بھی خیر خواہ ہیں، یتیموں کے بھی حامی ہیں اور یتیموں کی بھی امداد کرنے والے ہیں، بے سہاروں کی بھی امداد کرنے والے ہیں، محتاجوں کی بھی امداد کرنے والے ہیں، اور جس کا کوئی بھی نہیں ہے اس پر اپنا مال بھی نچھاور کرنے والے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوصاف حمیدہ میں یہ بات شامل ہے۔